السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسباب علی آفیشیلز میں۔ آج ہم آپ کے سامنے پورے ملک میں کسانوں کے ذریعے سے کیے جانے والے احتجاج کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس ضمن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 3 آرڈیننس جو مودی گورنمنٹ جون کے مہینے میں، جس وقت ملک میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، کس وجہ سے لائی تھی۔ نمبر 2، جب سپٹمبر کے مہینے میں مانسون اجلاس قائم ہوا پارلیمنٹ کا، تو اس دوران کس طریقے سے اس بل کو بغیر کسی حزب اختلاف کی رائے کے پاس کر دیا گیا۔ تیسرے مرحلے میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے اینٹی CAA پروٹیسٹرز اور کسان پروٹیسٹرز کے درمیان سرکار نے ڈسٹنگوش کیا ہے یا ڈسکریمنیشن کیا ہے۔ پارلیمنٹ اجلاس جو مانسون کا دیری سے شروع ہوا تھا، اس سے پہلے مودی سرکار 5 جون کو اور 3 آرڈیننس لائی تھی۔ آرڈیننس لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ چلانے کا وقت نہیں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کسی مدعے کو لے کر بحث کی جائے اور وہاں پر کوئی قانون بنا دیا جائے۔ ایسی شکل میں سرکار آپاتکالین طور پر یعنی ایمرجنسی میں آرڈیننس لے کر آتی ہے، جس کو بعد میں سنسد میں قانون بنا کر پاس کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ہوتی ہے۔ تو مانسون سطر سے پہلے لاک ڈاؤن کے اندر آرڈیننس کے ذریعے سے کرشی قانونوں کو لوگوں کے سامنے متعارف کرانا، یہ اپنے آپ میں محل نظر ہے اور سرکار کی نیت پر لوگوں کو اس سے کھوٹ ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب مانسون اجلاس قائم کیا گیا تو حزب اختلاف جو کہ 5 جون کے آرڈیننس کے بعد سے ہی اس بل کی مخالفت کر رہا تھا، اور تمام کسان سنگھ، جتنی بھی کسانوں کے سنگٹھن ہیں یا جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو خاص طور سے ہریانہ اور پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں میں، انہوں نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا تھا۔ لیکن سرکار نے دونوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بنا کسی کوشچن آنسر سیشن کے ان تینوں بلوں کو پاس کر دیا تھا، اور بعد میں 27 ستمبر کو رام ناتھ کووند جو پریزیڈنٹ آف انڈیا ہیں، انہوں نے اس کو قانونی شکل دے کر پاس کر دیا۔ تو یہ تینوں قانون کیا ہیں، ہم اس کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ ان بلوں کی مخالفت میں NDA کی جو حلیف ہے یعنی شریمونی اکالی دل، انہوں نے اپنی ایک نیتا جن کا نام ہرسمرت کور ہے، جو کیندری منتری ہیں، جسے ہم مرکزی وزیر یا سینٹرل منسٹر کہتے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور یہ کہا کہ یہ بل پوری طریقے سے کسانوں کے مخالف ہیں۔ نمبر 2، یہ بل پوری طریقے سے پنجاب کے کسانوں کی جو حالت ہے اس کو برباد کر دے گا۔ پہلا قانون ہے ایگری مارکیٹ متعلق بل، یعنی بل ریگارڈنگ ٹو ایگری مارکیٹ، جس کو ہم کہتے ہیں فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس بل۔ جب ہم کامرس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پروموشن اینڈ فیسیلیٹیشن، یعنی اس بل کو بنیادی طور پر سرکار نے یہ کہہ کر نافذ کیا ہے کہ یہ بل کسانوں کے پروموشن اور ان کے فیسیلیٹیشن یعنی ان کو سہولیات فراہم کرنے کے متعلق ہے، یعنی ایک ایسا سسٹم بنایا جائے، ایکو سسٹم بنایا جائے، جہاں کسان اور ٹریڈرز جو ہیں وہ کھیت کی اگائی کو ریاستی منڈیوں میں بیچنے کے پابند نہ ہوں، یعنی جتنی بھی کسی بھی پردیش کے اندر منڈی ہوتی ہیں اس میں بیچنے کے پابند نہ ہوں، بلکہ اپنی آزادی سے ملک کے کسی بھی حصے میں بغیر کسی روک ٹوک کے بیچ سکیں۔ یہ اس قانون کا پہلا جو ہے وہ شق ہے جسے ہم بولتے ہیں، یعنی انٹر اسٹیٹ اور انٹرا اسٹیٹ، یعنی ریاست کے اندر بھی اور ریاست کے باہر بھی، یعنی پردیش کے اندر اور پردیش سے باہر فصلوں کو بیچا جا سکتا ہے۔ سرکار جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہوگی وہ اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتی، یعنی MSP جو منیمم سپورٹ پرائز ہے، جس کے بیس پر منڈیوں کے اندر اناج فروخت کیا جاتا ہے، اس کی یہاں پر رعایت نہیں کی گئی ہے۔ نمبر 2، بازار کی نقل و حرکت کو اور خرچ کو کم کرنا، یعنی ٹرانسپورٹیشن کو اور مارکیٹ انالیسس کو کیا کرنا، کم کرنا، تاکہ کسانوں کو اچھا دام مل سکے۔ جب اسٹیٹ گورنمنٹس کو اتھارٹی نہیں ہوگی کہ وہ منڈیوں میں مال بیچنے پر زور دیں یا اس کو باؤنڈ کریں، تو ایسی شکل میں منڈیوں کے ذریعے سے جو ریونیو آتا ہے وہ سرکاروں کا ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، کمیشن ایجنٹس جو منڈیوں میں ہوتے ہیں ان کا کانسیپٹ اور ان کا جو کام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی MSP پر مبنی جو پروکیورمنٹ سسٹم ہے، یعنی منیمم سپورٹ پرائز پر جو بیسڈ پروکیورمنٹ سسٹم ہے،
وہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی سرکار نے جو ای نام سیوا شروع کی ہے، جس کی بنیاد منڈیاں ہیں، فزیکل منڈیوں کی بنیاد پر ہی ای نام کے ذریعے آپ مال خرید یا بیچ سکتے ہیں، وہ معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا بل ہے کانٹریکٹ فارمنگ کے متعلق، یعنی کانٹریکٹ فارمنگ بل، جس میں کہا گیا ہے دا فارمرز امپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن ایگریمنٹ آف پرائس ایشورنس اینڈ فارم سروسز بل 2020۔ اس کا پروویژن ہے کہ کسان کسی بھی ایگری بزنس، پروسیسرز، ہول سیلر، ایکسپرٹ یا بڑے ریٹیلر سے کانٹریکٹ کر سکتا ہے، تاکہ مستقبل یعنی فیوچر میں ہونے والی جو رقم ہے، فیوچر میں ہونے والی جو فصل ہے، اس کو وہ جو ہے اپنی قیمت پر بیچ سکے جو اس نے پہلے سے طے کر رکھی ہے۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ مارجنل اور چھوٹے کسان جس کے پاس 5 ہیکٹر سے کم کی زمین ہوتی ہے، ان کو مجموعی اور کانٹریکٹ کے ذریعے سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے پروموٹ کیا گیا ہے اس بل کے اندر سرکار کے مطابق۔ دوسرے ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ 86% کسان جو ہے ہندوستان میں وہ مارجنل اور اسمال لیول کا ہیں، یعنی جن کی زمین 5 ہیکٹر سے کم ہے۔ دوسری چیز بازاری جوخم، یعنی بازار مارکیٹ رسک جو ہوتا ہے، اس کی جو انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے، اس کا رسک کسانوں سے ہٹا کر کے اسپانسرز کو دے دیا گیا ہے، یعنی کسان اس بات کے لیے پریشان نہیں ہوں گے کہ مارکیٹ میں کتنی انپریڈکٹیبل ریٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، کسانوں کو جدید تکنیک اور اچھی ٹیکنکس کی طرف رسائی کے قابل بنانا، تاکہ بازار کی قیمت کو کم کیا جا سکے اور کسان کی آمدنی کو بڑھایا جا سکے۔ پوری قیمت کو حاصل کرنے کے لیے بچولیوں کو ہٹا دینا، تاکہ کسان سیدھے بازار سے جڑ سکے، یہ اس بل کا جو ہے وہ تیسرا جزو ہے۔ بر وقت فریاد رسائی، یعنی اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو انسٹنٹ فریاد رسائی، یعنی انسٹنٹ ان کو مدد دی جائے۔ ساتھ ہی تنازعات کا حل جو ہے، جو اگر ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہو جائے، مؤثر طریقے سے نکالا جا سکے۔ حزب اختلاف اس قانون کے متعلق یہ بولتے ہیں کہ کانٹریکٹ فارمنگ ایگریمنٹ میں کسان کمزور فریق ہے جو اپنے فائدے کی بات کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، یعنی نہ تو وہ اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کارپوریٹ سیکٹرز کے پڑھے لکھے لوگوں سے اپنی بات چیت اور اپنے فائدے کے اپنے مفادات کی چیزیں منانے کی جو ہے اس کے پاس کیپیبلٹی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اسپانسرز جو ہوتے ہیں وہ ملٹیٹیوڈ اور چھوٹے فارمرز سے بات چیت کرنے اور ٹریڈنگ کرنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہچکیں، یعنی کہ چھوٹے لیول کا کسان ہے، میں اس سے سودا کیوں خریدوں۔ نمبر 3، اگر کوئی مستقبل میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، یعنی کسان اور اسپانسر یا ہول سیلر کے درمیان، تو جب لڑائی ہوگی دونوں کے درمیان، تنازع ہوگا، تو ان دونوں میں لیول کس کا بھاری ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہول سیلر کا بھاری ہوگا یا اسپانسر کا بھاری ہوگا، تو جس کی وجہ سے کسان کو ممکن ہے کہ اپنا حق لینے میں دشواری ہو، چونکہ وہ پیسے اور رسوخ والا ہے اور کسان کیا ہے؟ کمزور اور لاچار ہے۔ تیسرا بل ریلیٹنگ ٹو کموڈیٹیز، یعنی جو اسینشل کموڈیٹیز ہوتی ہیں، ضروری اشیاء جن کے بغیر زندگی نہیں جی جا سکتی، یا جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جیسے پانی ہے، دودھ وغیرہ ہے، اس کے علاوہ غلہ، اناج، مکئی، دال، تیل، بیج، اس کے علاوہ پیاز، ٹماٹر کو ضروری اشیاء کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ یعنی اب تک تو یہ چیزیں اسینشل کموڈیٹیز میں آتی تھیں، یعنی آپ ان کا بھنڈارن نہیں کر سکتے کہ آپ بھنڈارن کر کے رکھ لیں جب سستی ہے، اور جب مہنگی ہو تو بازار کے اندر نکالیں، یہ انلیگل تھا۔ لیکن اب کیا ہے، آپ ان 6 چیزوں کو بچا کر رکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں جیسے ہی اچھال آئے گا، آپ اپنے فائدے کے لیے ان تمام کموڈیٹیز کو باہر رکھ دیں گے۔ لیکن سرکار نے کہا کہ اگر ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹینسز ہوں، جیسے جنگ چل رہی ہے یا کوئی اور جیسے لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا یا کوئی مہاماری آ جاتی ہے، تو ایسی شکل میں جو ہے ایکسیپشن ہے، یعنی بھنڈارن نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسی کوئی بھی سچویشن مستقبل میں یا موجودہ حال میں آتی نہیں ہے جس سے بھنڈارن کی جو کیپیبلٹی ہے، یعنی ذخیرہ کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے، وہ لوگوں کے اندر بڑھ جائے گی اور نتیجتاً مارکیٹ کے اندر جو ہے پرائس رائز ہو جائے گا۔
یہ پروویژن پرائیویٹ سیکٹروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، کیونکہ اس کی مدد سے غیر سرکاری جو سرمایہ دار ہیں ان کو حد درجہ ریگولیٹری مداخلت جو ہے بزنس آپریشنز کے اندر حد درجہ ریگولیٹری مداخلت کے خوف کو کم کر دیا جائے گا۔ یعنی اب تک جو تھا یہ جو کارپوریٹ سیکٹرز تھے یا یہ جو پرائیویٹ سیکٹرز تھے یہ لمیٹڈ انٹرفیئر کر سکتے تھے، لیکن اس بل کے ذریعے سے کیا ہے کہ ان کے جو جدید ریگولیٹری سسٹمز ہیں، ریگولیٹری مداخلت ہیں، ان کو کیا ہے پروموٹ کیا گیا ہے کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنے مفادات کے لیے جو ہے انٹرفیئر کر سکتے ہیں۔ یعنی فارم اسٹرکچر جیسے کولڈ اسٹوریج اور جدید خوردنی اشیاء یعنی کھانے والی چیزوں کی نقل مکانی کے لیے سرمایہ کاروں کو بلانا، یعنی انہیں پروموٹ کرنا ایک طریقے سے۔ قیمت میں ٹھہراؤ کے ذریعے سے کنزیومرز اور فارمر دونوں کو مدد فراہم کرنا اور کمپٹیٹیو مارکیٹ جو ہے پرووائڈ کرنا، یعنی ایسی مارکیٹ جس کے اندر کمپٹیشن زیادہ ہو۔ جب کمپٹیشن زیادہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ جب کسان اپنی فصل لے کر جائے گا تو ایک کمپٹیٹر یوں نہیں کہے گا کہ آپ کی فصل میں اتنا ویسٹیج ہے، تو لہٰذا آپ کی فصل کا ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو کمپٹیٹیو مارکیٹ کو پروموٹ کرنا، نمبر 2 ویسٹیج بنانے کی جو پرکریا ہے اس کو کم کرنا، تاکہ زیادہ کمپٹیٹرز ہوں گے تو کسان اپنے مال کو آسانی سے بیچ سکتا ہے۔ یہ کموڈیٹی ایکٹ میں جو ہے سرکار نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔